شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نعیم زبیری سے خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبریں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت شفافیت کے فروغ کے لیے پالیسی اقدامات کے ذریعے ڈیجیٹل ادائیگیوں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور ترک وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو میں فلسطینی عوام اور ان کے جائز نصب العین کی غیر متزلزل حمایت کا اظہار کیا ہے۔ توانائی کے وزیر نے پاکستان کے معدنیات کے شعبے میں کرغزستان کی دلچسپی کا خیر مقدم کیا ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے شدید موسمی حالات کے بعد شمالی علاقہ جات میں سڑکوں کی بحالی کا کام تیز کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر سمیت صوبائی حکومتوں کو ڈیجیٹلائزیشن اور کیش لیس معیشت کے لیے وفاقی حکومت سے مکمل تعاون کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں کیش لیس اور ڈیجیٹل اکانومی سے متعلق ہفتہ وار جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت کے ڈیجیٹلائزیشن تبدیلی کے منصوبے کو صوبائی حکومت اور اس کے اداروں کے تعاون سے مزید مؤثر بنایا جائے تاکہ مقررہ مدت میں اہداف حاصل کیے جا سکیں۔ انہوں نے تمام شراکت داروں کے ساتھ بامقصد مشاورت کو اس منصوبے کا مستقل حصہ بنانے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن سے شفافیت کے فروغ میں مدد ملے گی اور اس کا بنیادی مقصد عوام کو اضافی اخراجات کے بغیر سہولت فراہم کرنا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کی اور بھوک افلاس، جبری بے دخلی اور قیمتی جانوں کے ضیاع سمیت انسانی المیہ پر گہری تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے انسانی بنیادوں پر امداد کی بلا تعطل فراہمی اور فوری جنگ بندی کی ضرورت اور دیر پا اور پائیدار امن کے لیے مربوط عالمی کوششوں پر زور دیا۔ انہوں نے فلسطینیوں اور ان کے جائز نصب العین کی غیر متزلزل حمایت کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ آج اقوام متحدہ میں 2 ریاستی حل پر عمل درآمد کے بارے میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے کرغزستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات بڑھانے کی بھرپور خواہش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پاکستان کرغزستان بین الحکومتی کمیشن کے اجلاس کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کا باہمی تجارتی حجم $10 کروڑ تک بڑھانے کے لیے مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ اویس لغاری نے کہا کہ پاکستان کرغزستان مشترکہ بزنس کونسل کی بحالی، مستحکم کاروباری روابط کا تسلسل اور کسٹم حکام کے درمیان الیکٹرانک ڈیٹا کے تبادلے کے حوالے سے ایک اہم مفاہمتی یادداشت کو جلد حتمی شکل دینا انتہائی ضروری اقدامات ہیں۔ وزیر توانائی نے پاکستان کے کانکنی کے شعبے بالخصوص تانبے اور سونے کی تلاش میں کرغزستان کی دلچسپی کا خیر مقدم کیا۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے شدید موسمی حالات کے بعد شمالی علاقہ جات میں سڑکوں کی بحالی کا کام تیز کر دیا ہے۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے ایک بیان میں کہا کہ ادارے کی ٹیموں نے مانسہرہ، ناران، جلکھڈ اور سکردو جگلوٹ روڈ سمیت اہم شاہراہوں سے متعدد رکاوٹیں ہٹا دی ہیں۔ عبدالعلیم خان نے NHA کی فوری کارروائی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے لیے محفوظ سفر یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ادھر وفاقی سیکریٹری مواصلات علی شیر محسود نے کہا کہ NHA تمام اہم شاہراہوں کی جلد بحالی کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ کاغان اور ناران کی طرف آمد و رفت اب پھر شروع ہو گئی ہے۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے نے آج سے جمعرات تک مانسون کی متوقع بارشوں کے پیش نظر گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں سیلاب کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اس عرصے کے دوران گلگت بلتستان کے علاقوں گلگت، سکردو، ہنزا اور شگر کے علاوہ آزاد جموں کشمیر میں مظفر آباد، وادی نیلم اور باغ میں بھی بارش کا امکان ہے۔ یہ بارشیں سیلاب کا باعث بن سکتی ہیں، جبکہ پہاڑی علاقوں میں موسلادھار بارش سے مٹی کے تودے بھی گر سکتے ہیں۔ موسلادھار بارش کے باعث مظفر آباد اور باغ کے شہری علاقوں میں بھی سیلاب کا امکان ہے۔ NDMA نے تمام متعلقہ محکموں اور اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ مؤثر اقدامات کریں، اہلکاروں، مشینری اور امدادی ٹیموں کی تیاری یقینی بنائیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے چوکس رہیں۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ جمعرات کو امریکہ کے شہر لاڈرپول میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 میچوں کی سیریز کے لیے امریکہ پہنچ گئی ہے۔ T20 سیریز کے بعد ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز ہوگی، جس کے میچ ٹرینیداد اور ٹوبیگو میں کھیلے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.pakistan.com
www.radiopakistan.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.